معززین سامعین، آج کی گفتگو میں امام الاولیاء غوث الورا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، سید جو حسنی بھی اور حسینی بھی، اصلی نسلی علمی عملی کامل پیر، بلکہ پیروں کے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث پاک، آپ کا سالانہ عرس ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں، کچھ تعریفیں، کچھ کلمات اللہ کے پیارے حضرت عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آپ کی تعریف کر کے ثواب حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ نیک بندوں کی تعریف پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ نیک بندوں کے تذکرے اللہ خود بھی فرشتوں سے سنتا ہے۔ کہاں سے آئے ہو؟ فرشتوں سے کہتا ہے۔ کدھر سے آئے ہو؟ وہ زمین سے آئے ہیں۔ کہاں گئے تھے؟ فلاں مسجد میں۔ کیا ہو رہا تھا؟ لوگ جمعے میں جمع ہو رہے تھے، واعظ و نصیحت سن رہے تھے۔ کیا نام تھا؟ فلاں فلاں نام۔ فرشتوں گواہ رہو، یہ میرے لیے آئے تھے۔ اللہ نیکوں کے تذکرے سن رہا ہے، میں انہیں بخش دوں گا، فلاں فلاں۔ اور جمعے میں مسجد کے دروازے پہ فرشتے کھڑے ہیں، یہ کھڑا ہے، وہ فرشتہ، یہ کھڑا ہے، اس میں باہر پہلے آیا، پہلے نام لکھ دیا ہے۔ جیسے جیسے انٹر ہو رہے ہیں ویسے ویسے نام۔ یہ تو دنیا بھائی سفنا ہے، خواب ہے۔ آنکھیں میٹیں گی نا پھر سمجھ آئے گی، پھر وقت ہی گزر جائے گا، پھر چڑیاں چگ گئی کھیت، اب کیا پچھتائے ہو۔ جب کھیت ہی ختم ہو جائے گا، بیج ہی ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا پچھتا، ابھی وقت ہے ابھی۔ تو جمعے میں فرشتے نام لکھتے ہیں آنے والے کا، اللہ کو بتاتے ہیں فلاں نیک بندہ۔ اللہ نیک بندوں کی باتیں، نیکوں کا نام سن کے خوش ہوتا ہے۔ نیک بندوں کا تذکرہ اصل میں اللہ کا تذکرہ ہے۔ جب کوئی نیک بندے کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ خوش ہو کے کہتا ہے دیکھو یہ میری تخلیق کی تعریف کر رہے ہیں، اصل میں میری تعریف کر رہے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کے 5ویں پارے میں فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے قرآن میں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ہم نے انعام کر رکھا ہے نبیوں پر، صدیق پر، شہداء پر، نیک بندوں پر، صالح، اور فرمایا ان کے ساتھی ہو جاؤ۔ یہ بڑے کامیاب ہے، نیکوں کا ساتھ ہونا بڑے۔ اللہ غنی۔ تو آج ایک نیک ہستی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، آپ جانتے ہیں مدرزاد ولی تھے۔ جب اس طرح کی بات سنتے ہیں تو کچھ سوچ میں ذہن میں آتا ہے، نئے بچوں کے یا جنہوں نے ڈیپلی مطالعہ نہیں کیا ہوتا، کہ قدیشی ولی سے کیا مطلب۔ بھائی اگر ماں باپ دونوں نیک ہوں اور انتہا درجے کے نیک ہوں، دوران حمل میاں بیوی کے اختلاط میں، میاں بیوی کے ملاپ میں، حمل میں، گود میں سارا ذکر ہو، سارا دین کا فکر ہو، آیات ہوں، تو وہ بچہ ولی مادرزاد ہے۔ ہاں آگے جا کے ولی بھی کئی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان میں حفاظت رکھے۔ وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ کون کس پہ اس کی موت ہوئی، لیکن یہ حضرت عبد القادر جیلانی مادرزاد ولی، والدان ام الخیر فاطمہ قرآن و حدیث کی عالم قاری اور خالص سید، اور باپ انتہا درجے کے ولی اللہ عامل کامل
وہ آپ نے سنا نا کہ وہ بہتے ہوئے سیب کو کھایا تھوڑا اور خیال آیا یہ غلطی ہو گئی. آخر کسی کی ملکیت کوئی باغ ہوگا اس نہر پہ، اس کا یہ گرایا اور یہ میں نے اٹھا لیا. شاید میں نے، حالانکہ گناہ نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہ تقویٰ ہے. اور جدھر سے پانی آئے جب وہاں پہنچے، عبداللہ بہت بڑے وقت کے غوث تھے، باغ کے مالک تھے اور اس جیلان علاقے کے گورنر بھی تھے. جب وہ جوان کو جو غلطی نہیں بھی تھی، مشتبہ غلطی تھی، اس کی معافی مانگتے ہوئے دیکھا اور پھر کامل نے اس کی پیشانی سے پڑھ لیا یہ کوئی عام نہیں، خاص ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی معمولی جو غلطی بھی نہیں اسے غائب ہونا چاہتا ہے، یہ بالکل پرہیزگار ہے. بیٹا 10 سال ملازمت کرنی ہوگی پھر معاف کروں گا. 10 سال بعد کہا بیٹا میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا. میرے خیال میں وہ 10 سال بچی پڑھ رہی ہوگی. ام الخیر فاطمہ بھی مطالعہ، باپ عالم فاضل کامل پڑھا رہے تھے گھر میں، وہ پڑھ رہی ہوگی یا بلوغت تک نہیں پہنچی، اور جب وہ 10 سال ہوئے تو وہ باغ اس کو معاوضہ بھی دیتے تھے ایسے، لیکن ایک شرط رکھ دی. اب لینے والا شرط آخرت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کہیں وہیں قیامت میں قبر میں پھنس نہ جاؤں. ادھر بھائی دگڑ دلے بڑا کچھ کھا پی جاتے ہیں، حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، ہاں جی سارے کام، ہر سال عمرے پہ جا رہا ہے، سود جھوٹ ملاوٹ بھائیوں کا مال ہڑپ ہپ ہپ، سوچتا ہی نہیں کہاں سے آیا. کہیں جاتا یہ کتا حرام ہے، سور حرام ہے، اور جو حرام کے پیسے سے کھا رہا بکرا مچھلی وہ حلال ہے. کھوپڑا دیکھو کیسا ہے، حرام کے پیسوں سے حج بھی حلال ہے، قربانی بھی، مال بھی، بکری بھی، اور بس نظر میں آ گیا جی سور کتا، یہ اسی طرح بھائی. تو باہر کیا اتنا تقویٰ کہ کہیں آخرت میں پوچھ گچھ نہ ہو جائے. اور اس گناہ کی جو بالکل ہماری نظر میں گناہ نہیں، تلافی میں 10 سال ملازمت کی، اور اگلی شرط بچی سے نکاح. پھر دیکھو اتنی تقوی والی بچی، تقوی والا شوہر، اور پھر نانا تقوی والا، والد شیخ ابو صالح، اس کے گھر میں ولی نہ پیدا ہو تو بتا کیا ہو. ولی پیدا ہوا ہے. خود بتاتی ام صالح امر فاطمہ میں ام الخیر کہ مجھے نبی پاک نے آ کر خواب میں کہا تیرے گھر جو یہ بچہ پیدا ہونے والا ہے یہ بہت کامل اور میرا بہترین امتی اور میرا بیٹا ہوگا، یہ دین کا بڑا کام کرے گا، تجھے مبارک دینے آیا ہوں. یہ اہم بچہ ہے، حضور مبارک دینے آ رہے ہیں غوث پاک کی والدہ. اور غوث پاک بہت سی کرامات ہیں بچپن کی جو میں مختصر بات کر رہا ہوں، آگے بڑھنا ہے، بس یہی 10 منٹ بات کرنی. اللہ والد تو فوت ہو گئے، بچپن میں جناب کی والدہ تھی، وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے، اور آپ کی کرامات بہت بچپن میں بھی مشہور تھی. آپ کو پتہ ہے نا رمضان میں وہ دودھ نہیں پیتے تھے، پوری آبادی میں جیلان میں مشہور تھا کہ سیدہ دے گھر ایک بچہ سحری دے ٹائم دودھ پیندا ہے تے پھر افطاری ٹائم 12-14 گھنٹے پیندا ہی نہیں. روزیاں نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. اب آگے بڑھو، اب ماں نے پڑھانا ہے، جس کا باپ دادا نانا بڑے قابل تھے، عالم تھے، تو یہ بچہ، لیکن بڑی جامعہ جہاں بڑے بڑے اولیاء پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے بڑے بڑے اولیاء، وہ بغداد میں تھی، جامعہ نظامیہ. دین دنیا کی کٹھی تعلیم تھی، یہ تو کافر نے آ کے علیحدہ کر دیا، مسیحیت علیحدہ کر دی، مسجد مدرسہ اور اسکول وغیرہ. یہ پاکستان بننے کے بعد ہوا ہے، اور آج بھی اگر کوئی گورنمنٹ چاہے تو یہ اکٹھا کر دے. یقین جانے
ادھر ہی جا رہے ہیں سارے اسکول کالج، ادھر سے کام فینش۔ یہ کافر کا بہت بڑا وار ہے۔ دین دنیا کٹھی تعلیم، غوث پاک کا وہ ماں کی نصیحت پہ عمل پیرا ہونا۔ اور اگر آپ نے پڑھا نہ سنا بھی ہوگا کہ راستے میں ایک بڑا ڈاکوؤں کا گینگ جناب کی سچائی اور آپ کی کرامت کی وجہ سے مسلمان ہو گیا۔ اور دوران تعلیم جب یہ تین ساتھی، تین کلاس فیلو، عبداللہ تمیمی، ابن سکا، عبد القادر، ہم کلاس، پتہ چلا ولی اللہ ہے، ولی اللہ کی زیارت بڑی عبادت ہے، لیکن راستے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، چپ کر کے جانا تھا۔ وہ ابن سکا کہتا ولی بنی پھر دے میں یہ کروں گا سوال، میں یوں کروں گا دی ولایت، جیسے آج کل یہ مرزا اٹھا تھا نا انجینئر، اللہ کرے پھنسے ہی رہے، بڑے منڈے خراب کیتے رہے، چنگے پلے لوگ خراب کرتے کوئی اس شعبے دا ہی بندہ نہیں، تھی انہوں سن دے جی۔ یہ تو وہ والی گل ہوئی، تھی مینوں کہو جی روٹیاں لاؤ، موچیاں دا کام کرو، میں کرنا گا، یا موچی نو کہو روٹیاں، انجینئر کو میرا کام کرے، جو جمیا حفظ کر، ترجمہ پڑھ، قاری بن، عالم بن، 30 سال پڑھے پھر قرآن پڑھ سکنے ہیں، سمجھ سکنے ہیں، تھوڑی جی گلاں تانوں ایک اٹھ کے اتوں جا کے بہ جاؤ، بالکل جیڑا بندہ اس شعبے دا نہیں انہوں نہیں سننا، جیڑے شعبے دا بندہ ہے اس نو اس شعبے وچ دیکھو، کوئی ضرورت نہیں دوجے کم اج دخل دی۔ سیاستدان ہے تے سیاستدان رہے، امام مذہبی رہنما نہ بنے۔ جیڑا پڑھیا ہی نہیں ہے اٹھ کے تہاڈا لیڈر بن جاندا ہے، ایک ماما باہر چلا گیا، ہاں جی پروفیسر 4 سال رہے تھے، وہ بھی اپنا ہی نواں دین پھیلا گیا، گام دی سارے بچے تو باہر قید۔ تینوں کلاس فیلو نے ابن سکا غلط بولا، عبداللہ تمیمی ذرا نرم بولا، لیکن غوث پاک سے کہا تو نہیں بولدا، انہوں نے کہا بھائی زیارت دی چلیاں، بزرگاں دی زیارت اللہ دی زیارت ہے، فیض لین چلا۔ سامنے جب گئے تو ابن سکا کو کہا تو نیکاں پاکاں دا منکر ہے، مخالفت کرنا نیکاں دی، سن بہت بڑا تو مبلغ مناظر بنے گا، لیکن تیرا انجام مسلمانی میں عیسائیت میں ہوگا، برا انجام۔ اور دوسرے سے کہا تو نے ذرا درمیانی ہاتھ رکھا ہے، تجھے بھی تمہارے کندھوں تک دنیا ہوگی، یعنی رسپیکٹ ملے گی۔ غوث پاک کو کہا ادھر آؤ، گلے سے لگایا، کہہ رہے ہیں میری روحانیت وہ دیکھ رہی ہے، تو بغداد کی بڑی مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ کر رہا ہوگا، لاکھوں لوگ سن رہے ہوں گے اور رکھتا جاری ہوگا، نظر میں، کرامت میں، روحانیت میں وہ قوت ہوگی کہ غیر مسلم بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ اللہ غنی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ پاک لوگوں کے خلاف اس کو بھونکنے دیتا ہے۔ لفظ سنو، مثنوی رومی میں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، پھر اس کو اس کام پہ لگا دیتا ہے کہ وہ نیک پاک لوگوں کے خلاف بھونکتا ہے، اسے نیک لوگ برے لگتے ہیں ان کے خلاف بولتا ہے، نبیوں، اولیاء، صحابہ، علماء، بزرگوں کو، اور عجیب عجیب تکلم و کلمات سے۔ اور پھر اللہ خود کہتا من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، سنو اگر تو میرے نیک بندے کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، بھونکے گا، میں اللہ تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ میں نے حدیث قدسی سنائی ہے، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، میں تمہیں، اللہ کہہ رہا ہے تو میرے نیک بندے کے ساتھ الجھے گا، بدتمیزی کرے گا،
کردار کشی کرے گا تو سن لے اللہ تیرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور نیکوں کے خلاف ہونا، نیکوں کی پگڑیاں اچھالنا، نیکوں کے ساتھ بد کلامی، کردار کشی کرنا، یہ تمہیں ہضم نہیں ہوتا، کسی کو ہضم نہیں ہوتا۔ تاریخ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے تو پھر اللہ جنگ ہار سکتا ہے؟ وہ برباد ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اچھے الفاظوں سے حضرت عبد القادر جیلانی کو سراہا۔ فرماتے ہیں جس طرح انبیاء کرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام درجہ اونچا ہے، اسی طرح اولیاء میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مقام اونچا ہے۔ میں نے وہ فارسی کے شعر کیا، اپنے الفاظوں میں ترجمہ کر دیا ہے۔ جس طرح نبی کا مقام اونچا ہے، سارے انبیاء میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اولیاء اللہ میں اونچا مقام امام الاولیاء حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ جمعے مزید کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ ہم سب